بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم مرکب توصیفی یعنی موصوف اور صفت پہ بات کریں گے کہ موصوف اور صفت اور اس کی تعریف اور اس کے قواعد وغیرہ پہ۔ موصوف اور صفت پہ اگر بات کی جائے تو یہ جو ہے وہ مرکب ناقص کا دوسرا جز ہوتا ہے، پہلے جز کی صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی صفت سے مراد کوئی بھی اچھائی یا برائی ہو سکتی ہے۔ ہم صفت میں، کیونکہ جیسے اگر اردو میں بات کی جائے تو ہم صفت کو اچھائی کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن عربک گرامر کے اندر صفت کسی بھی اچھائی یا برائی دونوں کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی جملے میں اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہو، یعنی وہ مرکب ناقص ہو اور دوسرا جز پہلے جز کی جو ہے وہ کوئی صفت بیان کر رہا ہو، تو اسے جو ہے وہ مرکب توصیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم کہیں کہ رجل صالح مرد جو ہے وہ نیک ہے، اس میں دیکھیں جو دوسرا جز ہے وہ پہلے کی صفت بیان کر رہا ہے کہ آدمی جو ہے وہ نیک ہے، دوسرا جز جو ہے وہ صفت بیان کر رہا ہے۔ تو مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تعریف ہوتی ہے، اور دوسرے جز کو صفت کہا جاتا ہے، یعنی جو تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی آپ نے تعریف کی، اچھی ہے یا بری ہے، اس کو صفت کہتے ہیں، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسپیسیفک نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی انسان کی ہی تعریف کی جائے، کسی بھی چیز کی اگر تعریف بیان کی جا رہی ہے تو وہ چیز جو ہوگی وہ موصوف ہوگی، اور اس کا جو دوسرا جز ہوگا یعنی جو صفت ہوگی، اس کے اندر جو خوبی موجود ہوگی، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ اس کی صفت ہوگی۔ تو اگر ہم موصوف کی تعریف پہ بات کریں تو موصوف وہ ہے جس کی کوئی صفت بیان کی ہو، آگے عام ہے وہ صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف وہ جس کی کوئی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے، اچھی صفت کی مثال جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں بھی لفظ اللہ جو ہے وہ موصوف ہے، اور آگے اللہ کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بری صفت کی مثال ہمارے سامنے ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس میں دیکھیں آگے جو شیطان ہے اس کو شیطان الرجیم، یعنی اس کو مردود کہا گیا ہے، اس کی ایک صفت بری بیان کی گئی ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بری صفت بھی ہو سکتی ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، یعنی جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف ہوگا، اور آگے جو ہوگا یعنی جو صفت ہوگی وہ اسے ہم، یعنی جو صفت بیان کریں، کوئی اچھائی بیان کریں، اسے ہم صفت کہیں گے۔ اور صفت کی تعریف کیا ہے کہ صفت وہ لفظ ہوتا ہے جو موصوف کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو چیز ہے، کوئی اچھی ہے یا بری ہے، اس کو جو بیان کرے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ اگر ہم صفت کی اصطلاحی تعریف پہ بات کریں تو صفت اس تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود موصوف کے اندر پایا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ایسے معنی پہ وہ دلالت کر رہا ہے کہ جو موصوف کے اندر موجود ہے، پایا جا رہا ہے، یا موصوف کے متعلق کے اندر پایا جا رہا ہے، یعنی موصوف سے متعلق کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر پایا جا رہا ہے، یا موصوف کے اندر ڈائریکٹ پایا جا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی صفت ہے۔ اس تعریف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے وہ دو قسم پہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ ایک تو صفت بحالی ہی ہوتی ہے، اور ایک صفت بحالی متعلق ہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو اسی کی حالت کو بیان کرنا، جیسے کہ ہم نے تعریف میں کہا نا کہ صفت تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو خود موصوف کے اندر پائی جائے، یا اگر وہ موصوف کے متعلق کے مطلب موصوف کے متعلق کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ صفت کون سی ہے، صفت بحالی متعلق ہی ہے، یعنی اس کے متعلق، یعنی اس سے ریلیٹڈ کسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جیسے صفت بحالی کی تعریف ہم اس طرح سے کریں گے کہ جو اپنے موصوف کے حال کو بیان کرے، یعنی اس میں ہی موصوف کے ہی حال کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس کی حالت کو بیان کی جا رہی ہے کہ جو راستہ ہے وہ کیسا ہے، وہ سیدھا ہے، اس کی حالت کیسی ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی راستے کی ایک صفت بیان کی کہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور صفت بحالی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ خود موصوف کے حال کو بیان نہ کرے بلکہ اس کے متعلق کے حال کو بیان کرے، یعنی وہ خود موصوف کے حال کو بیان نہیں کر رہا بلکہ اس کا جو متعلق ہے نا وہ اس کی حالت کو بیان کرے۔ کیسے؟ جیسے مثال ہے ہمارے سامنے القریۃ الظالم اہلھا، القریۃ الظالم اہلھا۔ اب اس میں دیکھیں الظالم جو ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ موصوف کے حال کو بیان نہیں کر رہی، موصوف کے حال کو بیان نہیں کری، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بستی خود تو ظالم نہیں ہے نا، بلکہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی جو اس کے اہل ہیں، اس کے جو رہنے والے ہیں وہ ظالم ہیں، بستی خود تو ظالم نہیں ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ صفت بے حال متعلقی وہ کیا ہوتی ہے جو خود موصوف کے حال کو بیان نہ کرے بلکہ اس کے متعلق کے حال کو بیان کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی متعلق کیا کہ بستی کے رہنے والے، مطلب اس سے متعلق ایک چیز ہے نا بستی کے رہنے والے، تو بستی تو ظالم نہیں ہو سکتی، بستی کے جو اہل ہیں یعنی بستی میں جو رہنے والے ہیں وہ ظالم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صفت کی دو قسمیں ہمارے پاس، یعنی صفت بحالی اور صفت بحالی متعلقی۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کے قواعد پہ بات کریں، موصوف اور صفت کے قواعد پہ،
تو اس میں ہے کہ اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں موصوف پہلے اور صفت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ یہ تو نارمل سی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، صفت پہلے آئی اور موصوف جو ہے وہ بعد میں آیا، جبکہ عربی میں موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے۔ اچھا کیسے؟ جیسے مثال میں دیکھیں نا، مثال میں ہے کہ طفل جمیل، کہ ایک خوبصورت بچہ۔ اب دیکھیں خوبصورت کا لفظ اردو میں یعنی جو صفت ہے وہ پہلے آئی ہے اور جس کی صفت بیان کی ہے یعنی جو موصوف ہے بچہ وہ بعد میں آئی ہے۔ یعنی اردو کے اندر پہلے کیا آتا ہے؟ صفت آتی ہے اور بعد میں موصوف آتا ہے، لیکن عربک جملے کے اندر پہلے جو ہے موصوف آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ صفت آتی ہے۔ اب اس میں یہ کہ صفت کبھی مفرد بھی ہوتی ہے، کبھی جملہ بھی ہوتی ہے۔ صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں اس کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، مطلب ایک بیسک قاعدہ ہے بالکل موصوف اور صفت کا، کہ موصوف اور صفت کی مطابقت کتنی چیزوں میں ہوتی ہے؟ تو موصوف اور صفت کی مطابقت جو ہے وہ 10 چیزوں کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی صفت اگر مفرد ہے، جو آپ نے صفت بیان کی ہے وہ اگر مفرد ہے، اور مفرد بھی ہوتی ہے اور کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر کسی چیز کی صفت بیان کی ہے تو وہ ایک لفظ مفرد واحد ہی ہوگا، وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفت اگر مفرد ہے تو وہ کن کن چیزوں میں موصوف کے مطابق آئے گی؟ مطابق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بالکل سیم آئیں گی، ٹھیک ہے، موافق آئیں گی، مخالف نہیں آئیں گی، موافق آئیں گی، یعنی صفت اور موصوف دونوں ایک جیسے ہوں گے۔ آپ آسان الفاظ میں اگر سمجھیں، موصوف اور صفت بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں 10 چیزوں میں۔ کن کن چیزوں میں؟ افراد تثنیہ جمع میں، رفع نصب جر میں، تذکیر و تانیث میں، اور تنکیر و تعریف یعنی معرفہ نکرہ ہونے میں۔ ان 10 چیزوں میں جو ہے موصوف اور صفت بالکل برابر آتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی موصوف اور صفت کا جملہ بنا بھی رہے ہو تو آپ ان 10 قواعد کو سامنے رکھو گے کہ آپ نے ان کی مطابقت رکھتے ہوئے ان دونوں کو بالکل سیم رکھنا ہے۔ افراد تثنیہ جمع یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں، جیسے رجل عالم، ایک مرد عالم ہے۔ اب اگر ہم نے کہنا 2 مرد عالم ہے تو آپ نے رجلانی عالمانی، صفت کو بھی آپ نے تثنیہ لانا ہے۔ اسی طرح سے رجال علماء، ٹھیک ہے۔ رفع نصب جر میں کیسی ہوگی؟ یعنی دونوں کے اعراب برابر ہوں گے، رجل عالم، رجلا عالما، رجل عالم، یعنی جو موصوف کے اعراب ہوں گے وہی صفت کے اعراب ہوں گے، اگر آپ آسان الفاظ میں سمجھیں۔ اسی طرح سے تذکیر و تانیث میں یعنی مذکر اور مؤنث ہونے میں بھی دونوں بالکل سیم ہوں گے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ رجل جو ہے آدمی جو ہے وہ عالم ہے، تو جب ہم نے آدمی کی صفت بیان کرنی ہے کہ وہ عالم ہے تو عالم کو بھی ہم نے مذکر ہی رکھنا ہے کیونکہ رجل مذکر ہے، تو رجل عالم۔ اسی طرح سے امرات عالمۃ، اب دیکھیں عورت جو ہے وہ مؤنث تھی، موصوف تھی، اس کی صفت جو ہے وہ بھی ہم مؤنث لائے یعنی عالمۃ۔ تنکیر و تعریف میں، تنکیر و تعریف مطلب معرفہ نکرہ ہونے میں، معرفہ نکرہ ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ معرفہ یعنی کہ خاص چیز، نکرہ یعنی کہ عام چیز، جیسے رجل عالم، آدمی جو ہے وہ عالم ہے۔ اب رجل دیکھیں اسم ہے اور معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا۔ الف لام جو ہے وہ معرفہ بنا دیتا ہے نا اسم کو، تو الف لام نہیں لگا، یہ کوئی اور معرفہ کی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی جس سے ہم کہیں کہ یہ معرفہ ہے، تو خبر بھی معرفہ لائے نہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں الرجل العالم، جب ہم نے الرجل کیا یعنی ایک شخص کو خاص کر دیا تو الف لام لگا دیا۔ عربی میں جب آپ نے کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں، الف لام جو ہے لگا کے ہم اس کو معرفہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کو خاص کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں جب ہم نے الرجل کے ساتھ الف لام لگایا نا تو ہم نے العالم کے ساتھ بھی الف لام لگانا ہے، کیونکہ رجل کی صفت ہے کہ وہ عالم ہے اور موصوف اور صفت جو ہیں وہ معرفہ نکرہ ہونے میں بھی برابر ہوتے ہیں۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن میں ہمارے پاس جو موصوف ہے اور جو صفت ہے وہ برابر آئیں گے۔ اب ہم اس کی تھوڑے سے قواعد پہ بات کر لیتے ہیں کہ موصوف اور صفت کی قوانین کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ 2 اسم ہوں، دونوں پر الف لام ہو تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت ہوں گے۔ یعنی عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں نا کہ 2 اسم ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ دونوں معرفہ آئیں گے، معرفہ ہوں گے نا۔ اب اگر آپ نے پہچان کرنی ہے کہ موصوف اور صفت کی پہچان کرنی ہے تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ اسم ہو، کوئی 2 اسم آپ کے سامنے آئے ہیں اور ان پہ الف لام ہو تو یہ عمومی سی بات ہے کہ وہ موصوف صفت ہوں گے، بشرط یہ کہ دونوں مفرد ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں مفرد ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ موصوف اور صفت ہوگا۔ جیسے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے دیکھا کہ اللہ موصوف ہے، اب لفظ اللہ سے ہے وہ مفرد ہے، الرحمن الرحیم، اب یہ دونوں اس کی آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں لفظ اللہ پہ بھی الف لام لہو اصل میں لفظ تھا جو ہے نا لفظ اللہ، اب اللہ کے شروع میں جو الف لام ہے یہ الف لام جو ہے معرفہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام شروع میں آیا یعنی مبتدا بھی معرفہ، مبتدا نہیں موصوف بھی معرفہ، آگے جو اس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں وہ بھی الف لام کے ساتھ ہے،
تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ موصوف و صفتی بنے گا۔ آگے ہمارے پاس قاعدہ نمبر 2 ہے کہ دو اسم ہو، دونوں پر تنوین ہو، تو یہ بھی عام طور پر موصوف اور صفت بنتے ہیں۔ میں نے بتایا نا اعراب برابر ہوں گے، اعراب برابر ہوں گے، تو اسی طرح سے کوئی دو اسم آپ کے سامنے ایسے آ جاتے ہیں جن کے اعراب بھی بالکل سیم ہے، یعنی دونوں پہ تنوین ہے، جیسے فتحا مبینا، اس طرح کا اگر کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر وہ موصوف صفتی بنتے ہیں۔ اور آگے ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ اگر پہلے اسم کسی کا نام ہو تو ابتدائی کلام میں مبتدا خبر بن جائیں گے، جیسے زید قائم۔ اگر پہلے اسم کسی کا نام ہو، یعنی پہلا جو اسم ہے جہاں سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ کسی کا نام ہے، تو ابتدائی کلام میں مبتدا اور خبر بن جائیں گے، یعنی زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ تو مبتدا اور خبر ہے ہمارے پاس، کیونکہ پہلا جو ہے وہ اسم ہے۔ اور اگر وہ دونوں اسم کانا وغیرہ ہوں اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد ہوں تو بعض مقامات پہ دو الگ الگ خبریں بھی بن جایا کرتی ہیں، کیسے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اب اس میں دیکھیں نا کہ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور لفظ اللہ اس کا اسم ہے، غفور الرحیم اس کی آگے جو ہے وہ خبریں ہیں دونوں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں اسم یعنی اگر وہ دونوں اسم کانا وغیرہ ہوں اور حروف مشبہ بالفعل کے بعد آئیں تو بعض مقامات پر دو الگ خبریں بھی بن جایا کرتی ہیں، یعنی پھر وہ موصوف اور صفت نہیں بنے گا۔ یعنی اب یہ ویسے تو ہم نے اس میں کیا تھا نا کہ اللہ غفور الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے تو وہ بھی سیم، لیکن اس میں کیا ہے کہ انّا کے بعد آ رہا ہے تو یہ پھر موصوف اور صفت نہیں بنے گا، یہ ہمارے پاس بنے گا انّا کا، اللہ اس کا اسم بنے گا اور غفور الرحیم اس کی جو ہے وہ دونوں خبریں بنیں گی۔ تو اس صورت میں ہم پھر اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہے یا یہ موصوف اور صفت ہے، بلکہ وہ انّا کا اسم اور انّا کی خبر بن جائے گا۔ اسی طرح سے قاعدہ نمبر 3 ہمارے پاس 3 یا 4 یا 5 اسموں پر الف لام آ جائے تو پہلے کو موصوف اور باقی اس کی صفات کے طور پہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ باقی جو ہے اس کی صفات ہے۔ کیسے؟ جیسے ہم کہیں کہ هو الخالق الباری المصور، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ سارے اسماء ہیں الف لام کے ساتھ ہیں، تو کیا کریں گے کہ 3 4 ہوں اور 5 اسموں میں الف لام آ جائے تو پہلے کو موصوف، ٹھیک ہے، وہ اب یہاں پہ موصوف کے طور پہ، یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، تو موصوف ہوگا، اور خالق باری اور مصور تدریب یعنی اس کو کیا کہیں گے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ موصوف صفت اول، صفت ثانی اور صفت ثالث بنے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں بنے گا؟ کیونکہ ہم نے الف لام دیکھا اور تینوں اسم کے شروع میں الف لام ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ہے کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ بھی عام طور پر موصوف صفت بنتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ فعل کیا ہو، جز مقام نہ ہو۔ اچھا، نکرہ کے بعد فعل آ جائے، ایسے کلمۃ تدل علی معنی، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، اور اگر نکرہ کے بعد جز کے مقام میں ہو تو پھر موصوف اور صفت بنے گا۔ یہ ویسے معمولی طور پر دیکھا نہیں جاتا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ایک اسم مضاف ہو اور ہو ضمیر کی طرف، ایک اسم ہو اور وہ مضاف ہو رہا ہو ضمیر کی طرف اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی بعض مقامات پر آپس میں موصوف اور صفتی بنیں گے۔ یعنی کیا ہوگا کہ ایک اسم مضاف ہے اور ضمیر کی طرف اور اس کے بعد جو ہے وہ الف لام والا اسم آ جائے، یعنی کوئی ایک ایسا اسم ہے جس کے شروع میں الف لام یعنی جو معرفہ والا الف لام ہے نا وہ لگا ہوا ہے، تو یہ بعض مقامات پر آپس میں موصوف اور صفت بنیں گے۔ کیسے؟ جیسے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک اسم مضاف ہو اور ضمیر، اور مضاف بھی کسی کی طرف ہو، ضمیر کی طرف ہو، اور اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی بعض مقامات پر آپس میں موصوف اور صفتی بنیں گے۔ اب سبحان ربی الاعلی میں بھی یہی والا قاعدہ ہے۔ اچھا، اب کہیں گے کہ اسم اشارہ کے بعد، اگر ایسا کی جگہ ہے کہ اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، یہ بھی آپس میں موصوف اور صفت بنتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے رب ھذا البیت، رب ھذا البیت، اب اس میں اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آیا ہے تو یہ بھی موصوف اور صفت یہاں پہ بنیں گے کہ وہ رب ہے اس گھر کا، یعنی رب کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا کہ وہ رب ہے اس گھر کا، تو جب اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ رب ھذا البیت جو ہے وہ یہاں پہ رب موصوف ہے اور ھذا البیت جو ہے آگے وہ اس کی مل کے جو ہے اس کی صفت بنے گی کہ وہ رب ہے اس گھر کا، ٹھیک ہے۔ یعنی اسم اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آ جائے تو وہ بھی جملہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ جملہ موصوف اور صفتی بنے گا۔ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ موصوف اور صفت بنے گی۔ اسی طرح سے اسم موصول سے پہلے الف لام والا اسم آ جائے،
اگر اسم موصول ہے اور اس سے پہلے الف لام والا اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصوف اور صفت بنتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اسم موصول سے پہلے الف لام والا اسم آ جائے. اسی طرح سے نکرہ کی بعد جار مجرور آ جائے، یعنی آپ کے پاس ایک جو ہے وہ نکرہ ہے، اسم ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ بھی آپس میں موصوف صفت بنیں گے. کیسے؟ جیسے علی رجل من قریتین، علی رجل نکرہ کے بعد، اب رجلن یہاں پہ نکرہ ہے اور اس کے بعد من القریتین، مین جار اور مجرور آ گئے تو یہ بھی کیا بنے گا؟ موصوف اور صفت ہی بنے گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر ذات کے لفظ سے پہلے نکرہ آ جائے تو یہ بھی عام طور پر موصوف اور صفت بنے گا. ایسے کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، ذات کے لفظ سے پہلے نکرہ آ جائے. اب ذات کے لفظ سے پہلے دیکھیں کل صلاۃ، صلاۃ کا لفظ ہے وہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، تو یہ بھی صلاۃ ذات یہ موصوف اور صفت آگے جو ہے وہ بنے گی. اس طرح سے ابن کا لفظ ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. ابن کا لفظ جیسے ہم کہیں نا احمد بن محمد بن حسن، تو احمد جو ہے اب دیکھیں اسم ہے، ٹھیک ہے، اور ابن کا لفظ ما قبل کے لیے صفت ہوگا. ابن کا لفظ جو ہے وہ ما قبل کے لیے صفت ہوگا اور آگے جو ہے وہ اس کی اگلے والا حصہ جو ہے اس کی صفت بیان کر رہا ہوگا. تو یہ کچھ بیسک قواعد ہیں، اگر آپ نے موصوف اور صفت کو پہچاننا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں. آگے ہمارے پاس ایک صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا لانا ضروری ہوتا ہے. کیسے؟ یعنی صفت ایک جملہ ہے، جیسے جاء رجل ابوہ عالم. اب دیکھیں کہ آیا میرے پاس ایک شخص، اب یہ تو شخص ہے، موصوف ہے، آگے اس کی صفت جو ہے نا وہ ایک جملہ ہے. کیسے؟ ابوہ عالم، اس کا والد عالم ہے. اب یہ پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، مفرد نہیں ہے، جملہ ہے. تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر بھی لوٹائی جاتی ہے. موصوف مطلب رجل یہاں پہ موصوف ہے، اس کے مطابق ہم نے ایک ضمیر لوٹائی، کیا؟ ابوہ، اس کا والد. اب یہ جو ہو ضمیر ہے لوٹا ہم نے کس کی طرف لوٹائی؟ یا رجل موصوف کی طرف لوٹائی. تو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے صرف اگر جملہ ہے، اب صرف جملہ ہے نا، صرف تو یہ نہیں کہا کہ رجل عالم بلکہ ابوہ عالم، آگے صفت کو پورا ایک جملہ بنایا، ایک مفرد بات نہیں کی ہم نے، ایک مفرد لفظ نہیں آیا. تو اس صورت میں موصوف کے مطابق، یعنی پیچھے رجل تھا تو اس کے مطابق ہم نے ایک ضمیر لوٹائیں گے. کیسے؟ جیسے ہم نے کہا کہ جا رجل، آیا وہ مرد، یہ رجل موصوف تھا، آگے جو خبر اس کی جو صفت تھی وہ ایک جملہ تھی، تو ہم نے اس میں موصوف کے مطابق ایک جو ضمیر ہے وہ لوٹا دینی. ہم کیا کہیں گے کہ جا رجل ابوہ عالم. اب یہ ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف، اپنے موصوف رجل کی طرف. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے کہیں کہ اگر موصوف غیر عاقل کی یا مونس عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صرف واحد مونس سے جمع مونس بھی لا سکتے. پہلے تو ہم نے 10 مطابقت پڑھی تھی نا، 10 چیزوں میں مطابقت ہوگی. اب یہاں پہ تھوڑی سی مطابقت چینج ہو جائے گی. کیوں چینج ہو جائے گی؟ ہم یہ قاعدہ جب دیکھیں گے کہ موصوف اگر غیر عاقل ہے، غیر عاقل کہتے ہیں جو عقل نہیں رکھنے والے، عاقل میں شمار ہوتے ہیں جی ملائکہ، انسان، ٹھیک ہے، اور جنات، یہ عقل میں شمار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے چرندے پرندے، جو چیز بھی ہے وہ غیر عقل میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ زیرو ہے لیکن وہ غیر عقل میں شمار ہوتی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جو موصوف ہے اگر وہ غیر عقل کی یا مونس عقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صرف واحد مونس، یہ جمع مونس آتی ہے. مثال دیکھیں گے، دوبارہ سے ہم قاعدے کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. مثال ہے ہمارے پاس اشجار مثمرات، کہ جو درخت ہیں وہ پھلوں والے ہیں، ٹھیک ہے، ثمر والے ہیں. اب اس میں دیکھیں اشجار جو ہے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان پہ پھل ہیں. تو اشجار شجر ان کی جمع ہے اور یہ غیر عاقل بھی ہیں. موصوف جو ہے وہ غیر عاقل ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جمع مکسر بھی ہو. اب دیکھیں شجرن یہ جمع اشجار آتی ہے. جب ہم نے شجر کی جمع بنائی، شین جیم اور را یہ واحد تھا، جب جمع بنائی تو اشجار بنی، یعنی شین جیم اور را کے درمیان میں الف آ گیا تو مطلب مکسر، یعنی جمع مکسر بن گئی، یعنی جمع ٹوٹ گئی. جب ہم نے واحد سے جمع بنائی تو جمع ٹوٹ گئی. تو ایک تو یہ موصوف کی صفت موصوف ہے اور یہ غیر عاقل بھی ہے، اور پھر یہ جمع مکسر ہے. تو اب ہم اس کی صفت کیسے لانی ہے؟ اس کی صفت ہم واحد مونس یا جمع مونس بھی آ سکتی، یعنی واحد مونس ہم لا سکتے ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مثمرتن کیوں ہم لائے ہیں، اس کو ہم نے جمع مثمرات ہم نے کیوں نہیں کیا، کیونکہ اشجار جو جمع تھا اور ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر موصوف بھی جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی، یعنی دونوں برابر ہوں گے واحد تسنیہ جمع ہونے میں بھی ہر لحاظ سے. اسی طرح سے جیسے دیکھیں نساء عاقلات. اب اس میں دیکھیں کہ نساء جو ہے وہ کیا ہے؟ مونس ہے اور عاقل ہے. ٹھیک ہے، مونس بھی ہے اور عاقل بھی ہے، لیکن جو ہے وہ جمع مکسر ہے. ہمارے پاس جمع مکسر ہے
اب ہم اس کی جو صفت لائیں گے وہ کیسے لائیں گے؟ اس کی صفت ہمارے پاس واحد مونس بھی آ سکتی ہے، جمع مونس بھی آ سکتی ہے. یعنی ہم نساء عاقلون بھی کہہ سکتے ہیں، واحد مونس یعنی نساء، کیونکہ نساء تو جمع ہے نا امراتن کی، بہت سی عورتیں. تو ہم نے نساء عاقلات جمع لایا، لیکن ہم نساء عاقلۃ بھی لا سکتے ہیں، کیونکہ جو نساء ہے وہ مونس ہے، اور مونس عاقل بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہے. تو اس کی صفت ہم اس حساب سے کیا لا سکتے ہیں؟ واحد مونس اور جمع مونس بھی لا سکتے ہیں. اسی طرح سے موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مونس یہ جمع مذکر آتی ہے. موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع ہو، پہلے تو دیکھیں اس کی مثال، پھر قاعدہ سمجھیں، یہ اصول بنائیں. اطفال صغیرۃ، اب دیکھیں اطفال طفل کی جمع ہے، اور اطفال جو ہے موصوف ہے، آگے اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ موصوف اگر مذکر ہو، اب موصوف طفل جو ہے مذکر ہے اور عاقل بھی ہے اور جمع مکسر بھی ہو. اب طفل کی جمع اطفال ہے، یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹ گئی واحد کی بنا، ٹوٹ گئی جب جمع بنی. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی صفت واحد مونس یا جمع مذکر آتی ہے. واحد مونس کیسے؟ دیکھیں اطفال تھا نا، اطفال طفل کی جمع تھا، جب ہم نے اس کی صفت لانی تھی تو ہم صغیرات لاتے نا، اطفال صغیرۃ لاتے، یا جمع لاتے نا، صغیرات لاتے، واحد تو نہ لاتے. لیکن کیونکہ اطفال جو ہے وہ موصوف ہے، مذکر بھی ہے، اور مذکر عاقل کی جمع مکسر بھی ہے، تو اس کی صفت کو ہم واحد مونس بھی لا سکتے ہیں، یعنی صغیرۃ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے رجال کے بارن، اس میں دیکھیں رجال رجل کی جمع ہے، یہ رجال جو ہے موصوف بھی ہے اور مذکر عاقل بھی ہے. اور پھر رجل کی جب جمع ہے رجال تو جمع مکسر بھی ہے، تو اس کی صفت کو ہم واحد مونس بھی لا سکتے ہیں، جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں. اب دیکھیں جمع مذکر آئی ہے کبار، اس کو آپ واحد مونس بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جو ہے وہ بیسک قواعد تھے موصوف اور صفت کے، کہ اگر جملے میں آپ کے سامنے موصوف اور صفت آ جاتا ہے، پہلے تو کیا موصوف صفت کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر عربک میں اور باقی گرامر میں، اردو گرامر اس میں فرق کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر جب ہم اس کو ہم نے پہچاننا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے. پھر جب ہم نے جملہ بنانا ہے، اگر ہمارے سامنے ایسا ایک جملہ ہے جس میں موصوف اور صفت ہے، تو ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے موصوف اور صفت کا جملہ جو ہے وہ بنانا ہے. تو اگر آپ یہ ساری قواعد دیکھ لیں گے تو آپ موصوف اور صفت کا کوئی بھی جملہ ایسے بنائیں گے نا جس میں کسی بھی چیز کی صفت ہے، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو آپ نے ان قواعد کو ذہن میں رکھنا ہے. ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اگر کوئی جملہ ایسا بھی آ جائے کہ اس میں سے آپ نے نکالنا ہے کہ موصوف اور صفت کون ہے، تو بھی آپ ان علامات کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ایک جملہ بنانا ہے موصوف اور صفت کا، تو بھی آپ اگر ان قواعد کو دیکھیں تو اب ان قواعد کے تحت جو ہے وہ موصوف اور صفت کا جملہ بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں.